الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. قابل صد احترام معزز و مکرم ناظرین گرامی اور سامعین کرام اور معزز شرکائے کورس، آج ہماری تجوید القرآن کی یہ آخری کلاس ہے اور یہ کلاس نمبر 28 ہے. ہماری وقف کی بحث کل والی کلاس سے جاری ہے اور وقف قرآن مجید کی تلاوت میں بڑی اہم بحث ہے، جس کے متعلق بتایا گیا کہ یہ پوری تجوید کے مقابلے کی گویا کہ ایک اسی اہمیت کی حامل ایک بحث ہے. اگر وقف کا خیال نہ کیا جائے تو معانی تبدیل ہو جاتے ہیں، جو کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کے لیے خود وبال کا ذریعہ بن جاتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کے مقصد اور اس کے مطلوب کے خلاف ہے. تو اس بحث کو ہم نے انتہائی اختصار کے ساتھ اس موقع پر اس کورس میں پیش کر رہے ہیں. کل کی کلاس میں ہم نے موقوف علیہ کی جو مختلف حالتیں ہیں، یعنی جہاں پہ وقف ہوتا ہے، جا کے ٹھہرا جاتا ہے، اس کے 3 ضابطے اور قاعدے ہم نے کل پڑھ لیے تھے، اور 3 قاعدے انشاءاللہ العزیز ہم آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے. پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر موقوف علیہ پر پہلے سے ساکن موجود ہے، پہلے سے ہی جزم ہے، تو اس کو جس طرح ہے اسی طرح ہم پڑھ دیں گے، وہیں پہ جا کے اسی طریقے سے رک جائیں گے، جس کی مثال دی گئی تھی فلا تقہر اور فلا تنہر. دوسرا اس کا ہم نے قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ اگر موقوف علیہ گول تا ہے تو اس کو ہا میں بدل دیں گے، اور اسی طریقے سے اگر ہا ہے تو اس پر جو ہے وہ وہیں اسی طرح اس کو پڑھا جائے گا، حتیٰ کہ اگر اس ہا پر الٹا پیش یا کھڑی زیر ہے تو تب بھی اس کو جب کہ اسی طرح ادا کیا جائے گا، اس کا ہا ظاہر کر دیا جائے گا اور وہاں اس پر ہا پر جا کے وقف کر دیں گے. جیسے رسولہ کو رسولہ، ربی کو ربی. اور تیسرا قاعدہ ہم نے اس کا یہ پڑھا تھا کہ اگر موقوف علیہ پر 2 زبریں ہیں تو اس کو الف میں بدل دیں گے اور الف کی شکل میں اسے پڑھیں گے، کتابن کو کتابا. اس کا قاعدہ نمبر 4 جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے کہ اگر اس پر ایک ہی زبر ہے، وہاں جا کے ہم نے وقف کرنا ہے، تو اس کو سمپل زبر کو ختم کر کے اس پر سکون پڑھا جائے گا. جیسے خلقہ، اس کو جب وقف کرتے ہیں تو خلقہ نہیں کریں گے بلکہ خلق، یہاں جا کے وقف اس پر کریں گے. اور اس کے بعد اگر یعنی جو اس کے بعد والا جو قاعدہ ہے، یعنی یہ تو بالکل سمپل اور سادہ چیز ہے کہ اگر یعنی جو 4 نمبر ہے کہ اگر صرف زبر آ رہی ہے وقف کرتے وقت، جیسے خلقہ، اس کو سمپل خلق پڑھ دیں گے، یا قل اعوذ برب الفلق، تو فلق میں آخر میں زیر ہے تو زیر کو ہم جو ہے وہ سمپل پڑھیں گے اور اسی طریقے سے ہم ادا کر دیں گے. زیر کی بحث آگے آ رہی ہے. اگر اس پر زبر آ رہی ہے جیسے من شر ما خلقا، تو خلقا کو خلق پڑھیں گے. اگر زیر ہے تو اس کی جو اگلے والا قاعدہ ہے وہ اس سے متعلق ہے. ایک زیر ہے یا 2 زیریں ہیں، یعنی قاعدہ نمبر 5 اگر جہاں جا کے وقف کیا جا رہا ہے وہ ایک زیر ہے، جیسے یہاں پہ قل اعوذ برب الفلق،
فلق. یا اسی طریقے سے دو زیریں ہیں جیسے نعیم. تو زیر پہ جا کے جہاں پہ وقف کرتے ہیں تو اس وقف میں پھر دو طریقے ہیں اس کے. ایک تو سمپل وقف بالاسکان ہے، جس طریقے سے ہم نے خلقہ میں کیا کہ اس کو سکون کی حالت میں ہم نے ادا کر دیا، یعنی دو چیزیں، وقف بالاسکان سکون کی شکل میں، جیسے خلقہ کو خلق پڑھ دیا وقف بالاسکان. اسی طریقے سے یہاں زیر کی صورت میں یا نعیم کی صورت میں ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کو وقف بالاسکان کر دیں گے، ساکن کر کے پڑھ دیں گے سمپل، اور کچھ نہیں کریں گے، فلق یا نعیم ایسے. اور دوسری اس کی جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ وقف بالروم ہوگا. وقف بالروم وہ یہ ہے، یہ جو ماہر قراء ہیں عموماً وہ اس کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور اس کی اگر اچھے طریقے سے مشق کر لی جائے، اس طریقے سے اس کو اختیار کیا جائے تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے. تو وقف بالروم میں جب وقف کریں گے کسی زیر والے ایسے موقوف علیہ پر کہ جس کے نیچے زیر ہے، تو آخر میں وقف کرتے ہوئے ذرا سا زیر معمولی سی جو ہے نا ادا کریں گے، یعنی جو اس کی زیر کی حرکت ہے اس کو بالکل آہستہ سے ادا کریں گے. بظاہر تو اس کو ہم ساکن کر کے پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کی حرکت کو معمولی سا آہستہ سا پڑھیں گے کہ جس سے آواز اس کی ظاہر نہیں ہوگی. جیسے قل اعوذ برب الفلق، فلق، تو آخر میں اس کو زیر کی طرف اس کی آواز کر دی. یا نعیم کو نعیم معمولی سا اس میں جو ہے وہ کر دیا، جو ہے اس کو آخر نیچے سے زیریں اس کی ادا کر دی، لیکن اس آواز کو پھر ظاہر نہیں ہونے دینا، آہستہ سا اس آواز کے ساتھ کیا جائے گا. اچھا، پھر اس کے بعد جو صورت ہے، جو آخری صورت اس کی بنتی ہے وہ کہ اگر اس کے آخر میں، یعنی جو موقوف علیہ ہے اس کے آخر میں ایک پیش یا دو پیشیں آ جاتی ہیں. وقف کے آخر پہ یہ موقوف علیہ پر یا وہ ایک پیش ہے یا دو پیشیں ہیں. تو اس صورت میں پھر یعنی اس کے تین طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو وقف بالاسکان ہے، جس کو عموماً اختیار کیا جاتا ہے کہ بالکل ساکن کر کے پڑھ دیا جائے گا، جو ہے اس میں کسی طرح کی کوئی بھی ایسی جو ہے وہ اضافی چیز نہیں کی جائے گی. اور دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں وقف بالروم کیا جائے گا. کہ اس کی جو ہے حرکت ہے، اس حرکت کو وقف کرنے کے بعد معمولی سا ادا کیا جائے گا، یعنی زیادہ اس کی آواز کو ظاہر نہیں ہونے دیا جائے گا، بہت آہستہ اس کا جو ہے وہ اعراب اس کا ظاہر کیا جائے گا، یعنی ادا کیا جائے گا، جس سے آواز ظاہر نہیں ہوگی. اچھا، تیسری اس کی صورت یہ ہے، یعنی اس پیش ہونے کی صورت میں، کہ وقف بالاشمام. وقف بالاشمام ادا کریں گے، یعنی اس حرف کو، اور ادا کرنے کے بعد یعنی ساکن ادا کریں گے، ساکن ادا کرنے کے بعد
تھوڑا سا ہونٹ جو ہے وہ پیش کی طرح کر دیے جائیں گے، جیسے آخر میں جو ہے نا وہ پیش میں جس طریقے سے ہونٹ آگے بڑھتے ہیں، اس طریقے سے تھوڑے سے وقف کر کے جو ہے وہ سانس لیتے ہوئے تھوڑے سے ہونٹ جو ہے وہ آگے بڑھا دیے جائیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے نا وقف کی دو قسمیں مزید ہیں، وقف اختیاری اور وقف اضطراری، جو کہ عام پڑھنے والے کے لیے انتہائی آسان طریقے سے اس کو ابھی بیان کیا جا رہا ہے۔ وقف اختیاری، تو یہ جو پچھلی وقف ہم نے کیے ہیں، وقف اختیاری وہ ہے کہ جو خود وقف کرنے والا وہ اپنے اختیار سے کسی جگہ جا کے ٹھہرتا ہے، تو وہ اس میں تو یہ ساری جو گزشتہ حالتیں آئی ہیں تو اس طریقے کے مطابق کر رہا ہے۔ ایک ہے وقف اضطراری، اب اس میں تلاوت کر رہا ہے، ایک جگہ وہ وقف ابھی کرنا نہیں چاہتا، لیکن پڑھتے 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 اس کی سانس وہاں جا کے ٹھہر گئی ہے، سانس اس کی رک گئی، آگے اس میں ہمت نہیں آگے پڑھنے کی، تو وہاں جا کے پھر اس حرف کو جس طریقے سے ہم نے پیچھے صورتیں پڑھی ہیں اس طریقے سے وہاں رکے گا، رکنے کے بعد پھر 2-3 الفاظ پیچھے سے ملا کے اس طریقے سے کہ اس میں کسی طرح کے کوئی معانی میں تبدیلی واقع نہ ہو، اور اگر معانی نہیں جانتا تو سب سے آسان طریقہ، اور اساتذہ خاص طور پر اس کے حوالے سے بڑی تاکید یہ کرتے ہیں کہ وہ پوری آیت جو ہے وہ ایک ہی سانس میں تلاوت کی جائے، ایک آیت جو ہے وہ ایک سانس میں تلاوت کر دی جائے، اس کی پریکٹس کی جائے، مشق کی جائے، تاکہ جو ہے وہ پوری آیت پڑھنے کی پریکٹس ہو جائے۔ ہاں آیت لمبی ہے اور اس پر نہیں کیا جا رہا تو اس میں پھر دیکھا جائے کہ کسی جو ہے وہ کلمے کے درمیان میں جا کے نہ رکا جائے، کلمے کے اختتام پہ جا کے رکا جائے، لیکن کلمے کے اختتام پہ رکتے ہی پھر پیچھے سے 2-3 الفاظ پیچھے سے ملا کے آگے پڑھ کے جو ہے وہ وقف کر دیا جائے۔ تو یہ اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے آج کی آخری کلاس کے طور پر اس کو بیان کر دیا ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس کو پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور جو کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں ہماری اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ ابھی ہم مشق کرتے ہیں، آخری 2 صورتیں ہماری باقی ہیں، پھر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے، اور عامت الناس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے مفید اور باعث خیر و برکت بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر
النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس پھر دونوں صورتیں ہم دوبارہ پڑھتے ہیں، توجہ سے ساتھ ساتھ پڑھیں گے آپ. قل اعوذ برب الفلق. اب یہاں 7 احکام کا جو ہم نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں ان کا میں نے تذکرہ ساتھ ساتھ نہیں کیا. یہ چیزیں صرف اس لیے میں ساتھ نہیں کر رہا کہ آپ کے اپنے ذہن میں یہ چیزیں ساتھ موجود ہونی چاہیے کہ اس میں ہم نے یہ حکم، یہ قاعدہ پڑھا ہوا ہے، اس میں ہم نے یہ قاعدہ پڑھا ہوا ہے، اس کو اس طریقے سے ادا کرنا ہم نے سیکھا ہے اور یہاں اسی طریقے سے اس کے مطابق ادا کرنا ہے. مثلا قاف ہے تو قاف کے مخرج کو بھی دیکھیں اور قاف کی صفات کی طرف بھی توجہ رکھیں. اسی طریقے سے حمزہ ہے تو حمزہ کے مخرج کو بھی دیکھیں، اس کی جو ہے وہ یہ اعوذ میں حمزہ کے مخرج کو بھی دیکھیں اور اس کی صفات کی طرف بھی توجہ رہے. عین ہے تو عین کے مخرج کی طرف بھی توجہ رہے اور اسی طرح اس کی صفات کی طرف بھی توجہ رہے. رال ہے تو وہاں بھی اس کے مخرج کی طرف بھی توجہ رہے اور اس کی صفات کی طرف بھی رہے. تو یہ پوری آگے ترتیب میں اس طریقے سے، اور جو پہلے ہم نے پڑھ لی ہوئی ہیں صورتیں ان میں جب پڑھ رہے ہوں تو خاص طور پہ اس حصے کو جو ہم نے سلیبس میں پڑھا ہے اقرا سے لے کر والناس تک، آپ اسی طرح جو قواعد پڑھے ہیں ان کی روشنی میں پریکٹس کرتے رہیں اور باقی قرآن مجید سب سے پہلے 30واں پارے کو لے لیں، اس کے بعد پھر الف لام میم سے شروع کریں اور آخر تک آئیں. لیکن پڑھتے ہوئے ہر دن آپ کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے حرف ادا کرتے ہوئے کہ ہم نے اس میں کون کون سے احکام اور قاعدے پڑھے ہیں اور اس کے مطابق اسے پڑھنے کی پوری اپنی کوشش کریں. قل اعوذ برب الفلق. تو اعوذ کے ساتھ بربی کو بھی دیکھیں، با کی ادائیگی ہے، اسی طریقے سے را کی ادائیگی ہے، اور پھر فا اور لام اور قاف اس کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے. تو یہاں یہ چھوٹی چھوٹی آیات میں، چھوٹی چھوٹی صورتوں میں یہ پریکٹس ہو جانے کے بعد پھر جب ہم بڑی صورتیں اور اسی طریقے سے پاروں کی طرف جاتے ہیں تو پڑھنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دعویٰ اکیڈمی کی جتنی بھی تعلیمی تربیتی دعوتی سرگرمیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان میں برکت عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے اور انہیں اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرما کر ادارے کی ترقی میں، ادارے کے عروج میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله على نبينا الكريم وعلى آله واصحابه واهل بيته وازواجه وذرياته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.